بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کل پاکستانی اور بھارتی میڈیا میں دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو تقاریر کی گئیں ان پر تبصرے ہو رہے ہیں، اور کچھ تبصروں میں وزیر اعظم نواز شریف کی جو تقریر ہے اس کا تعلق پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو بہت بھرپور انداز میں اجاگر کیا، جس پر کچھ تبصرہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف کل رات کو جو عمران خان نے لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر تقریر کی، اس میں انہوں نے ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ لاپتہ افراد کا ذکر کیا، اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی قربت نہیں ہے۔ تو آج ہم جو وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر ہے اور اس میں جو مسئلہ کشمیر کا ذکر ہے اس پر کچھ بھارتی اور پاکستانی اخبارات نے جو تجزیہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور پھر جو اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، جناب بابر ستار صاحب معروف ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں جناب ایس ایم ظفر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے رشید صاحب، آپ بھارتی اخبارات کو تو چھوڑیں، کچھ پاکستانی اخبارات مثلا یہ ڈیلی ٹائمز نے 29 ستمبر 2014 کو، یعنی کہ آج، انہوں نے جو داریہ لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے اوبسیشن کا شکار ہیں، اور مسئلہ کشمیر کا ذکر کر کے ایک ڈیزائر فار ٹیریٹری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میر صاحب، پاکستان میں سینکڑوں اخبار نکلتے ہیں، اور بہت سے اخبارات جو ہیں جن کو ہم بڑے اخبارات پاکستان کے کہتے ہیں، ان کی رائے تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے وہی کہا جو ایک پاکستانی وزیر اعظم کو ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ موقف آج نہیں اختیار کیا گیا، یہ ہمارا تاریخی اصولی پرنسپلڈ ایک موقف ہے پاکستان کا، اور پاکستان کے عوام بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں۔ پھر کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے، اور کشمیریوں کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ پاکستان میں رہتی ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، تو پاکستانی وزیر اعظم کو تو ان تمام کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے۔ اس موقف سے پاکستان نے کبھی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، خواہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو۔ پاکستان میں وزرائے اعظم بھی تبدیل ہوتے رہے، پاکستان میں جمہوری حکومتیں بھی رہیں، پاکستان میں آمریتوں کی بھی حکومتیں رہیں، لیکن کشمیر کے حد تک ایک کنسنسس جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے۔ اور پھر وزیر اعظم نے کوئی نیا مطالبہ تو نہیں کیا، وزیر اعظم نے ان تمام وعدوں کو یاد کرایا جن کو ہندوستان تسلیم کر چکا ہے۔ خود پنڈت جواہر لال نہرو نے استصواب رائے کو تسلیم کیا تھا، بین الاقوامی دنیا نے اس کو تسلیم کیا تھا، لہٰذا اپنے اصولی موقف کو دہرانا ایک جائز قانونی اخلاقی حق تھا جو اختیار کیا گیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا وہ ذکر آپ کو سناتے ہیں کشمیر کا جو نواز شریف صاحب نے جنرل اسمبلی میں کیا، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔ Mr. President, more than 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. Many generations of Kashmiris have lived their lives under occupation, accompanied by violence and abuse of their fundamental rights. Kashmiri women in particular have suffered immensely. For decades, attempts have been made, both under the UN auspices and bilaterally in the spirit of the Lahore Declaration, to resolve this dispute. The core issue of Jammu and Kashmir has to be resolved. This is the responsibility of the international community. We cannot draw a veil on the issue of Kashmir until it is addressed in accordance with the wishes of the people of Jammu and Kashmir. جی، تو یہ جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم نواز شریف کا خطاب تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر پر پردہ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ اس مسئلے کو کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل نہ کیا جائے۔ تو
یہ جو کشمیری عوام کی شمولیت ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، اس سلسلے میں نواز شریف صاحب نے پچھلے سال الیکشن سے تھوڑے دن پہلے ایک انٹرویو میں ہمیں کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی سنیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے نا اس کا حل نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہتے ہیں نا کہیں بیک برنر پہ رکھ دو مسئلہ کشمیر کو، میں اس فلسفے سے اتفاق نہیں کرتا۔ مسئلہ کشمیر ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، میں حق میں ہوں، تجارت ہوتی ہے اچھی بات ہے، میں حق میں ہوں، اس کا فائدہ جہاں ہندوستان کو پہنچتا ہے پاکستان کو بھی بہت پہنچ رہا ہے یہ فائدہ اس کا۔ حل جو ہے وہ یقیناً ایسا ہونا چاہیے جس میں کشمیری عوام کی رضامندی ہو، اس حل میں وہ مطمئن ہوں، اور ان کو بھی ایک پارٹی کی حیثیت سے کیا انڈیا ایسے حل پہ راضی ہوگا جس میں کشمیریوں کی رضامندی ہو؟ ورنہ حل ہی نہیں ہے، ورنہ پھر کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کوئی راستہ۔ جی ایسر ظفر صاحب، یہ ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی جنرل اسمبلی میں، تو اس پر کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر تو کیا، لیکن مقصد ان کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے پاکستان میں اپنی سیاسی پوزیشن کو مضبوط بنایا جائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا گھوسٹ جو ہے بھوت وہ دکھلایا جا رہا ہے۔ جی عمران خان کے متعلق بھی بھوت وہی ذکر کیا گیا جس کا آپ نے حوالہ دیا، جی، اور یہاں بھی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیجیے گا۔ اب یہ تقریر جو انہوں نے کی ہے بڑی مدلل، بڑی صحیح، بڑی اچھی، اور میں ٹھیک ہے آپ نے لفظ استعمال کیے بھرپور انداز میں، جی، ڈومیسٹک ایجنڈا اور پیرامیٹر کے مطابق بہت صحیح تقریر ہے۔ لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ 1965 نہیں ہے جب یونائٹڈ نیشن نے اور سیکورٹی کونسل نے پاکستان کے لیے بہت کچھ حق میں باتیں کی تھی۔ جب آپ نے تقریر کی تھی سیکورٹی کونسل میں؟ جی میں نے آپ نے سیکورٹی کونسل میں 1965 میں تقریر کی تھی؟ جی درست کہا آپ نے، لیکن میں جو ذکر کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشن کا ماحول بڑا تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ جی، اس وقت وہ بالکل نہیں اس طرف آنا چاہتے۔ تقریر ڈومیسٹک پیرامیٹر میں بہت کامیاب ہے، انٹرنیشنل پیرامیٹر میں اس کی کوئی اہمیت ابھی نہیں بنے گی، کیونکہ ماحول وہاں کا ایسا نہیں ہے۔ وہ یونائٹڈ نیشن والے صرف فائر فائٹرز کی بات کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ ہو جائے، کسی حل کی جانب وہ نہیں آنا چاہتے۔ لیکن ہمیں اپنا موقف بلا شک و شبہ پیش کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے پیش کیا۔ فائدہ ڈومیسٹک پیرامیٹر میں ہوگا، ہمارے گھر میں فائدہ ہوگا ان کو، اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ کر دیجئے، عوام خوش ہوگی اس سے۔ اور اسی طریقے سے بھارت میں آپ دیکھیں کہ مودی نے بھی اس کے جواب میں مجھے بڑی اچھی بات دکھائی دی کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ سختی سے جواب نہ دیں اور آرام سے بات کو ٹالنے کی کوشش کی ہے، اسی ماحول کو سمجھتے ہوئے جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشن میں اب یہ بات لانی بیکار ہے، ہمیں بائیلیٹرل کرنی پڑے گی، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ماحول آپ کے لیے سازگار نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا نریندر مودی صاحب نے اتنی نرمی سے بات کیوں کی ہے، تو اندازہ میرے ذہن کے مطابق یہ ہوا کہ وہ چونکہ ابھی تک امریکہ میں پرسونا نان گریٹا ہیں، ان کا پرانا ریکارڈ ابھی تک اتنا خراب ہے کہ وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب میں گجرات کا چیف منسٹر نہیں ہوں بلکہ میں پورے بھارت کا پرائم منسٹر ہوں، اور دوسرے انداز میں گفتگو کرنے کا مجھے طریقہ آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے تو ہر ایک نے اپنی سیل پوائنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آج کل پرائم منسٹر صاحب یقینی طور پر دقتوں میں ہیں، اور ڈومیسٹک لحاظ سے ان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا، اور اچھے انداز میں انہوں نے یہ بیان دیا۔ لیکن یہ کہ ہمیں فائدہ بھی ہوگا، سوائے اس کے کہ موقف دوبارہ بتقرار آ گیا ہے، ابھی فی الحال مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، تو اس لیے اس کو اپنے حد تک کہ ہم اس پر غور کریں، دور آگے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ ہی دیں۔ جی ایئر مارشل شریف صاحب، اگر نواز شریف صاحب ذکر نہ کرتے کشمیر کا جنرل اسمبلی میں تو یقیناً ہم کہتے دیکھیں جی انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اگنور کر دیا ہے۔ اگر انہوں نے کر دیا ہے تو کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ غلط بات ہے نا جی، یہ جو تجزیہ نگار ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے۔ کشمیر جو ہے 3 جنگیں پاکستان اس کے اوپر لڑ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ نقطہ نظر ہے جو ہمیں ہر فورم پہ، صرف UN میں نہیں پوری دنیا میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔
بہت پیکولر سچویشن ہے یہاں پہ. پاکستان اور انڈیا دو واحد ملک ہیں پوری دنیا میں جو نیبرز ہیں اور نیوکلیئر پاورز ہیں. یعنی خطرہ دیکھیے کہ کس حد تک ہے. اسی لیے کبھی کبھی یہ ایک ایسی ویو آتی ہے جہاں دنیا ریئلائز کرتی ہے کہ یہ اتنا بڑا فلیش پوائنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کہ اس کو کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ ویوز آتی ہیں کہ لوگ اس کو اٹینشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. مگر پھر ہم کیا کریں کہ ہم خود ہی اس معاملے میں اس کو وقتاً فوقتاً بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں. ہماری حکومتیں آئیں, انکنسسٹنٹ رہا ان کا سٹانس کشمیر کے اوپر. میں سمجھتا ہوں بڑی بیلنس تقریر کی ہے پرائم منسٹر نے, اور کشمیر پہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں ہمارا وہی موقف انہوں نے بیان کر دیا جو ایکچولی ہم چاہتے ہیں. یہ بات کرنا کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی باتیں, یہ 20 کروڑ عوام میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی چاہتے ہیں, اور اقوام متحدہ کی قرارداد ہے. ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں جو پاکستان یا انڈیا کوئی کوائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, اس کا ہم ریفرنس دیتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو بین الاقوامی برادری ہے مہربانی کرے کہ وہ جو قرارداد ہے اس پہ عمل درآمد کرائے. تو یہ کوئی بہت آؤٹ آف دا وے بات ہم نہیں کر رہے. پھر ہمارا موقف جیسے میں نے کہا کہ مختلف اوقات میں شاید اس لیے بھی نرم ہوا. دو اس کے اندر جو انیشل قرارداد تھی اس کے اندر دو ہم نے چینجز بھی کی سملا اکارڈ میں پرہیپس, کہ جس کے اندر ہم نے دو الفاظ چینج کیے. میرا خیال ہے وہ بڑے ڈیمیجنگ ہے. ایک میں ہم نے وہ جو سیز فائر لائن تھی CFL اس کو LOC بنا دیا, وہ ایک لائٹ ایسپیکٹ بن گیا اس کا. اور دوسرا جو ہم نے کیا وہ ڈسپیوٹڈ کو ہم نے ایک ایشو بنا دیا کہ یہ جو تنازعہ تھا اس کو ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے. تنازعہ کی کونوٹیشن بائیلیٹرل تنازعہ کی کونوٹیشن دیکھیے کیا ہے کہ اس کے اوپر جھگڑا ہے, جنگ بھی ہو سکتی ہے, اور 3 جنگیں ہوئیں. یہ کوئی ہم تھریٹ نہیں کر رہے, ایکچولی ایسا ہوا نا, 2 ملکوں کے درمیان 3 جنگیں ہوئیں. تو ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ اس کے اوپر پہلے جنگیں ہو چکی ہیں. لہٰذا اگر اس معاملے کو بین الاقوامی برادری اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق, جو کہ میری اور انڈیا کی نہیں ہے, بین الاقوامی برادری نے اس وقت یہ ہمارا جو معاملہ ہے اس کو اسی طرح پیش کیا گیا کہ یہاں پہ پلیبسٹ ہوگی. اب اگر اس کی وائلیشن کی ہے تو ایک ملک نے کی ہے, پاکستان تو صرف اپنے موقف پہ قائم ہے. تو یہ اگر ہم بھرپور طریقے سے کنسسٹنٹلی اس کو آگے لے کے نہیں چلتے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ اگر ایک پرائم منسٹر اٹھ کے اگر اقوام متحدہ, فار ایگزامپل ایک لابی یہ بھی تھی انڈین جو شاید یہ لابنگ کر رہی تھی کہ اس مرتبہ شاید کشمیر کا ذکر ہی نہ ہو. اس حد تک بھی وہاں جو جرنلسٹ تھے ان کی طرف سے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ توقع یہ ہے کہ شاید پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں یعنی وہ کشمیر کا ذکر ہی نہ کریں. تو ایک طرف اس حد تک توقع, دوسری طرف بھرپور طریقے سے بات کرنا. قدرتی بات ہے کہ اس کے اوپر کرٹیسزم آنا تھا, اور خاص کر انڈیا کی طرف سے کرٹیسزم. اور مجھے افسوس ہے کہ اگر ہمارے کچھ ایسے سیکشنز ہیں پاکستان میں وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو مجھے افسوس کا اظہار کرنا ہوگا اس کا. جی, آپ مسکرا رہے ہیں بابر ستار صاحب. جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے جنرل اسمبلی میں, وہ ایسا مظفر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو آپ ایک جنرل اسمبلی کی میں ایک وزیر اعظم کی تقریر کے طور پہ دیکھیں, اس میں سے کچھ تجزیہ نگار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں سے اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں جی اسٹیبلشمنٹ کو کیا خوشی. دیکھیے نا, اگر ہمارا موقف تھوڑا بہت بھی تبدیل ہوا میر صاحب کشمیر کے اوپر, وہ تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا. انہوں نے کہا کہ 4 پوائنٹ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک لچک دکھائی جو اس سے پہلے کسی جمہوری حکومت نے نہیں دکھائی تھی. اسٹیبلشمنٹ کا بھی کیا موقف ہے یہ مجھے نہیں پتا. لیکن دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر کے اوپر اگر ہم پولیٹیکلی سے اینالائز کریں, پرائم منسٹر کے اوپر بڑا کرٹیسزم آیا کیونکہ یہ انڈیا گئے تو انہوں نے اس وقت بات نہیں کی کشمیر کے اوپر, اور سب نے کہا کہ آپ کو اس وقت بات کرنی چاہیے تھی. اب ٹھیک ہے, ایک انوگریشن پہ گئے تھے, ایک نیا پرائم منسٹر تھا, اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے, کانفیڈنس بلڈنگ تو نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ سب سے ڈسپیوٹڈ بات ہے, لیکن اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا, ہماری اخباروں نے بھی کیا اور لوگوں نے بھی یہاں پہ کیا. اب اس کے بعد جو پرائم منسٹر کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک بائیلیٹرل نیگوسیشن سٹارٹ ہو جائے, وہ بھی نہیں ہو سکی. سیکٹری لیول ٹاکس انڈیا نے کینسل کر دی. اس سارے کے بعد جب انڈیا آپ سے بات بھی نہیں کر رہا, جب آپ نے ان کے گھر میں جا کے کشمیر کی بات بھی نہیں چھیڑی, اس کے بعد آپ UN میں جاتے ہیں, یا چیز بائیلیٹرلی حل ہوئے گی یا ملٹی لیٹرلی حل ہوگی. بائیلیٹرلی آپ نے کوشش کی, انڈیا نے کہا ہم بات نہیں کریں گے, تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ ملٹی لیٹرلی اسے ریز کریں گے. انہوں نے وہاں پہ جا کے ریز کی, اور جب انہوں نے ریز کی تو اس کے جواب میں انڈین پرائم منسٹر نے کہا جی ہم بائیلیٹرلی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر, ہم تیار ہیں اس پہ بائیلیٹرلی بات کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے پرائم منسٹر کا اس بارے میں بات نہ کرنے کا نقصان ہوتا, پاکستان کو بھی نقصان ہوتا, پرائم منسٹر کو بھی نقصان ہوتا, اور اسے کرنے کا فائدہ
پاکستان کو بھی ہوگا اور انہیں بھی ہوگا. یہ کہنا کہ انٹرنیشنلی آپ نے اپنے ڈومیسٹک ایجنڈے کے ساتھ تو نہیں جانا, آپ نے انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کرنی ہے. انہوں نے افغانستان کی بھی بات کی جس میں دنیا انٹرسٹڈ ہے, انہوں نے کشمیر کی بات کی, انہوں نے فلسطین کی بھی بات کی. اور ایز اے مسلم کنٹری آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج دیکھیے اسلامک اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, سیریا کے اندر پرابلمز ہیں, ان روٹس آف وائلنس کو دیکھ لیں کہ یہ جو غصہ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ ایک بڑا لمبا اس کی ہسٹری ہے, ایک آرگومنٹ ہے کہ روٹس آف وائلنس جو مسلمانوں کے کانفلکٹس ہیں انہیں حل کریں تو یہ روٹس آف وائلنس بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گی. انہوں نے اس کی بھی نشاندہی کی, انہوں نے نان پرولیفریشن کی بات کر کے, تو نیوکلیئر جو بھی ایئر مارشل صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے اس کا بھی اندیا دیا کہ دیکھیں نیوکلیئر پاور اسٹیٹس ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں انٹرسٹ لے. تو میرے خیال سے اس لحاظ سے یہ ایک مناسب بات تھی. اب اس سے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمیں ڈپلومیسی کے تھرو کشمیر مل جائے گا تو یہ ہماری کم خیالی ہوگی. یہ ایک ایجنڈا سیٹنگ بات ہوئی ہے, لیکن جب آپ جا کے انڈیا سے بات کریں گے پھر گیو اینڈ ٹیک کی بات آئے گی. ابھی انڈیا بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میرے خیال سے بات انہیں کروانے کے لیے یہ ایک مؤثر طریقہ تھا. اچھا پرویز صاحب, اگر آپ اجازت دیں میں دوبارہ احسن مظفر صاحب کے پاس جاؤں گا. احسن مظفر صاحب, آپ نے کہا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ذکر آپ چھوڑ دیں. آپ کی جو کتاب ہے اس میں تو خیر آپ نے اس کا ذکر نہیں چھوڑا, وہ اتنی لمبی چوڑی آپ نے زبردست کتاب لکھی ہے, تو اس میں تو آپ نے جو باتیں لکھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, تو اللہ کرے کہ ہم آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات سے اپنی جان چھڑا لیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے تقریریں کر رہے ہیں, پچھلے 45-46 دن سے انہوں نے بہت تقریریں کی ہیں. آپ نے شاید ساری نہ سنی ہو, بہت سی سنی ہوں گی. اس میں کہیں انہوں نے عافیہ صدیقی کا ذکر تو کیا تھا, لیکن کل لاہور کے جلسے میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر لاپتہ افراد کا, مسنگ پرسنز کا ذکر کیا ہے. اس کی آپ کے خیال میں کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی تو وجہ بالکل واضح ہے کہ وہ ہر نئی جگہ پہ نئی تقریر کے لیے نیا نقطہ نظر اٹھا کر لے آتے ہیں. جی. اور اب بلوچستان کی جانب ان کا دھیان ہے. جی. اور بلوچستان اور سندھ دونوں جگہ ان کی نظریں ہیں, جس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا بلال نے بھی بلال زرداری صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں کچھ ایسی جماعتوں میں, جس کا انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے. اشارہ بھی تقریباً ایسا ہے کہ وہ عمران خان کی پارٹی کی جانب جا رہا ہے کہ وہ ذرا سوچ سمجھ لیں. یعنی کہ یہ جو اٹریکشن کر رہے ہیں عمران خان صاحب ان علاقے کے لوگوں کے لیے اپنا بیان دے کر, یہ ایک سیاسی ان کا مسئلہ ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ عافیہ صدیقی کے معاملے میں انہوں نے نقطہ نظر بہت پہلے اٹھایا تھا. جی. اور اگر عافیہ صدیقی کے متعلق اٹھایا ہے تو اب مسنگ پرسن کے متعلق بھی اٹھانے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پولیٹیشین اپنے ٹیکٹکس تبدیل بھی کرتا رہتا ہے, بڑھاتا بھی رہتا ہے. آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے, یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, سوری معافی چاہتا ہوں, کہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے دور دکھانے کے لیے. جی جی. کیونکہ مسنگ پرسن پر الزام کے معاملے میں الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگ رہا ہے. جی. جو الزام درست ہوگا یا نہیں ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. جی. لیکن اس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ابھی اس اپنے الزام سے جو ان کے اوپر لگا ہوا ہے صرف اتنا کہہ کر شاید بری نہیں ہو جائیں گے اس لوگوں کے درمیان جن کو یہ خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آگے بڑھایا ہوا ہے. وہ جو مسئلہ ہے وہ ایک علیحدہ ہے. یہ مسنگ پرسن چونکہ آپ کا بھی ایشو ہے, ہمارے ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے, اور ایک لحاظ سے دنیا میں بھی اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی لیڈر اگر آواز اٹھائے تو میں اسے اپنی سیاسی ایجنڈا میں شمار کروں گا, اس کو کسی نقطہ اور نظر سے نہیں دیکھنا چاہوں گا. جی پرویز رشید صاحب, عمران خان صاحب نے کل مسنگ پرسنز کی بات کی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میر صاحب, میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف جو بابر ستار صاحب نے بات کی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے بعد مودی صاحب نے بھی تقریر کی, اور وہ جو ایک ہرڈل پیدا ہو گئی تھی سیکریٹری صاحبان کے ملاقات میں, جس پہ بھارت کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ چونکہ آپ نے ہائی کمشنر پاکستان کے حریت کے لیڈروں سے ملے ہیں اور ہم جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں سیکریٹری سطح پر ان کو اب ہم ترک کر دیتے ہیں, لیکن مودی صاحب نے پھر اندیا دیا کہ وہ بات چیت کے لیے اب تیار ہیں. تو اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو دوبارہ ٹریک پہ لانے میں اس تقریر کے ذریعے کامیاب ہوا. تو یہ ایک اچھی ڈپلومیٹک سکسیس کہہ سکتے ہیں, اس کو کامیابی کہہ سکتے ہیں, جو ایک پیش رفت کو ہم نے جو کہ رک گئی تھی اس کو دوبارہ شروع کرا دیا.
جہاں تک مسنگ پرسن کے حوالہ دینے کا تعلق ہے، میں ایس ایم ظفر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں مسنگ پرسنز ان کا کنسرن ہے، خود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کنسرن ہے کہ ان پر ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے، وہ اس الزام کا جواب بھی دیتے ہیں، عدالتوں میں بھی ان کو جانا پڑتا ہے، اور بہت ساری فہرستیں انہوں نے ایسی بھی پیش کر دی ہیں عدالتوں میں جن سے معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ جن کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے جن کو کہا جا رہا ہے وہ پاکستان سے کہیں باہر چلے گئے یا کہیں اور پائے گئے، تو ان کو خود بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں معاملات جو ہیں ان کو ہم الجھانے کے بجائے سلجھانا شروع کر دیں. اور اب ایک قانون بھی بن گیا ہے، پی پی او کا قانون بھی بن گیا ہے، جس سے کہ وہ جو ایک لنک مس ہوتا تھا جس کی وجہ سے مسنگ پرسنز کا ایشو پیدا ہونا شروع ہوا تھا، وہ وجہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. تو ایک بڑا اچھا موقع بھی ہے ہم سب کے لیے کہ اگر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہیں پہ تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور پی پی او کے تحت ان پر مقدمات چلائے جائیں تاکہ یہ ایشو جو ہے یہ ریزالو ہو جائے. اور یہ جو الزام تراشی ہوتی رہتی ہے جس سے کہ امبیرسمنٹ پاکستان کو دنیا میں ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جی ایئر مارشل صاحب، عمران خان صاحب نے یہ جو ذکر کیا مسنگ پرسنز کا، تو کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، یا واقعی وہ سنسیریٹی کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی دونوں ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً وہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتے رہے ہیں جی، اور آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن شپ ہے اس سے قطع نظر، جیسے ایس ایم ظفر صاحب نے بھی کہا کہ عافیہ صدیقی کے بارے میں بہت پہلے سے انہوں نے یہ مقدمہ اٹھایا تھا 2003 میں، مجھے یاد ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ ان کی کوئی نئی سوچ ہے. ہاں آج چونکہ وہ ایک سیاست بھی بڑے ایکٹیو طریقے سے کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے بلوچستان کا ایلیمنٹ اس میں آ گیا ہے کہ اب وہ سندھ کی طرف نظر، بلوچستان کی طرف نظر، تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک ایسی چیز جو وہاں بڑی مقبول ہے اس کے بارے میں انہوں نے آواز اٹھائی ہے. تو میں اس کو زیادہ سیاسی سمجھوں گا، مگر ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیور سیاسی سٹیپ ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ بات چیت پہلے کرتے رہے. جی اچھا بابر سٹار صاحب، یہ دیکھیں کہ ایس ایم ظفر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اور ایئر مارشل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان اپنی پارٹی کو بلوچستان میں اور سندھ میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو مسنگ پرسنز کی بات کرنی ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ ایشو صرف بلوچستان کا اور سندھ کا سمجھا جاتا ہے؟ میر صاحب مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہے. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کافی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان پاپولر ہونا چاہیے. اب وہ کیوں نہیں ہے اس کے اوپر الگ سے بحث کی جا سکتی ہے. دیکھیے انہوں نے ڈرونز کو بہت زیادہ اپوز کیا، اور اب ہمیں پتا ہے کہ ڈرونز کی اجازت پرویز مشرف صاحب نے دی تھی. انہوں نے اس کے بعد نیٹو سپلائز کو روکا اور فزیکلی رکوایا، اپنے جو قانونی طور پہ غلط تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک سٹیپ کیا جب وہ حکومت میں آ چکے تھے کے پی کے اندر. یہ بات بھی پسند نہیں آ سکتی، نہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند آ سکتی ہے، نہ ایک ایز اے رسپانسبل کنٹری. یہ مناسب بات نہیں تھی کہ نیٹو کی سپلائی جاری ہے، قانونی طور پہ آپ اسے رکوا دیں. لیکن یہ ایک ان پاپولر چیز ہے جو انہوں نے کی. ٹیررزم کے اوپر اور نارتھ وزیرستان کے آپریشن کے اوپر ان کا جو موقف تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ تھا اور آخر تک اگینسٹ رہا. یہ بہت ساری ایسی باتیں وہ باقی بھی کرتے رہتے ہیں میرے خیال میں، جس کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ ایک بات کر کے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ بات کر کے تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں یہ شو کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے نا. ٹیررزم کے اوپر ان کا موقف ساری قوم کے سامنے ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی ہے، باقی چیزوں کے اوپر بھی سامنے ہے. تو ایک اس ایشو کو اس ٹائم پہ ریز کرنا میرے خیال میں جینوئنلی انہوں نے ریز کیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے شاید قریب ہی رہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ شاید ناراض ہے نواز شریف صاحب سے. اگر ان تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عمران جو مرضی باتیں کرتے رہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہی رہیں گے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ اگر یہ جو چیم گوئیاں ہوتی ہیں یا سینکس کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، وہ جن وجوہات کی وجہ سے ہے وہ وجوہات اپنی جگہ پہ قائم ہیں. ایک اپوزیشن لیڈر کا کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ ہم مسنگ پرسنز کے اوپر ہمارا یہ ایک پرانا ایک موقف ہے اور ہم اسے دہرا رہے ہیں، اس سے ان کی ایک دم تلخیاں پیدا ہو جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے. جی یہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.
وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج کے دی نیوز اخبار میں اور جنگ اخبار میں معروف صحافی جناب طارق بٹ صاحب کا ایک تجزیہ چھپا ہے. طارق بٹ صاحب جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں, تو ان کا جو تجزیہ ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان سے مزید اس پر تھوڑی سی بات کریں. السلام علیکم طارق بٹ صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. جی طارق بٹ صاحب, آج آپ نے دی نیوز میں جو آپ کا تجزیہ شائع ہوا اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ اگر طاہر القادری اور عمران خان کے دھرنے ختم بھی ہو جائیں تو حکومت کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ سلسلہ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ یہ سازشیں کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ میرے خیال میں میر صاحب یہ جس سازش کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں. ان گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑی ہیں, اور اگر وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑی ہیں تو اس طرح گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہو رہی ہے. تو اب یہ نئی کوششیں یہ ہوں گی کہ جو پارلیمنٹ میں یونٹی ہے پارٹیز کی, اس میں کوئی جو ہے نا وہ کریکس پیدا کیے جائیں اور اس میں سے کوئی ایک پارٹی دو پارٹی لے کے ان کو عمران خان کے ساتھ یا ڈاکٹر القادری صاحب کے ساتھ ملا دیا جائے تاکہ یہ ایک بگر فورس کے طور پہ مرج ہوں اور گورنمنٹ کو یہ چیلنج کر سکیں. یہ دیکھیں پاکستان میں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اور وہ ہر وقت یہ کام کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ہو, چاہے بینظیر کی گورنمنٹ ہو, چاہے ایون جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی, چاہے جمالی صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو لگے رہتے ہیں سازشوں کے بھائی کسی طرح بھی سویلین گورنمنٹ کس طرح پاورفل نہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ سازشیں آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کون کرتے ہیں اور کس طرح کی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ نام لینا تو شاید اتنا وہ مناسب نہ ہو, لیکن یہ سازشیں چلتی رہتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ طارق بٹ صاحب. پرویز رشید صاحب, یہ جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا لاہور میں, تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جلسے کی کامیابی میں حکومت کا خود بڑا کردار ہے, کیونکہ جو بجلی کے بل جب لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں تو خود بخود ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم عمران خان کے جلسے میں جا کے گو نواز گو کا نعرہ لگائیں. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے سازشیں بھی ہو رہی ہوں گی لیکن حکومت کی اپنی کارکردگی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے؟ میر صاحب, عرض یہ ہے کہ 14 اگست سے پہلے حکومت کی کارکردگی کی تعریف جو ہے وہ میں نے ہر ایک کے منہ سے سنی تھی. ہاں, ڈالر نیچے آ گیا تھا, ڈالر نیچے آ گیا, اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے جا رہے تھے, بجلی کے منصوبوں پر دن رات کام ہو رہا تھا. آج اگر بجلی کی قلت ہے یا بجلی مہنگی ہے تو مجھے بتائیے کہ پچھلے 15-16 سال میں کون سی حکومت تھی جس نے اس ایشو کو ایڈریس کیا؟ اور کیا چینی وزیر اعظم اگر پاکستان تشریف لے آتے, چینی صدر پاکستان تشریف لے آتے اور 10 پروجیکٹس کا ابتدا ہو جاتی جنہوں نے 10,600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنی تھی, ہمارا جو شارٹ فال ہے وہ 5,000 میگا واٹ کا ہے. اس کی جگہ پہ 3 سال میں ہمیں کوئلے سے جو سستی بجلی ہے وہ ملتی اور دگنی ملتی اپنے شارٹ فال سے. تو یہاں تو ریل پیل ہو جانی تھی بجلی کی اور قیمتوں کو بھی استحکام مل جانا تھا. تو لوگوں کی نظروں میں یہ چیزیں بھی تو تھیں. اگر یہ لوگ جو جلسے میں آئے ہیں وہ عمران خان صاحب سے اتنے ہی متفق تھے تو وہ اسلام آباد میں ان کے دھرنے میں تشریف نہیں لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اپنی سیاسی گفتگو کرتا ہے, حکومت سے اختلاف رائے کرتا ہے, تو اس کو لوگ ضرور سننا چاہتے ہیں اور سننا چاہیے. ہم اپوزیشن میں تھے, ہم بھی جلسے کرتے تھے, لوگ ہمارے جلسوں میں بھی آتے تھے, ہم تنقید کرتے تھے, اس کو سنتے تھے. لیکن جب کوئی سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طاقت کے ذریعے ووٹ کی طاقت کو شکست دوں گا, تمہاری طاقت کے ذریعے میں جمہوری اصولوں کو ایک طرف رکھ دوں گا اور تمہاری زور پہ اور یلغار پہ چل کے حکومت کا تختہ الٹوں گا, تو لوگ اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے. یعنی عمران خان کی یہی فورس جو لاہور کے جلسے میں موجود ہے وہ عمران خان کی اس سیاست کی نفی کرتی ہے جو وہ اسلام آباد میں کر رہے تھے. ٹھیک ہے ایئر مارشل صاحب, آپ اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں. سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جلسہ لاہور میں کیا عمران خان نے, یہی لوگ یہاں عمران خان کے دھرنے میں کیوں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں, میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا رشید صاحب کی جو گفتگو ہے اور ان کی جو اسیسمنٹ ہے اور اس کی وجہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کی مضبوطی جو ہے وہ اس کی پرفارمنس سے جج کی جاتی ہے, اس کے وعدوں سے نہیں, اس کی باتوں سے نہیں, اور اس کی پلاننگ یا پروجیکٹس یا یہ ساری حکومتیں کرتی ہیں نا. جب بھی آتے ہیں پلاننگ کی جاتی ہے کہ جی ہم بجلی کے محکمے میں یہ کریں گے, ہم گیس کے محکمے میں یہ کریں گے, ہم ایجوکیشن کے معاملے میں یہ کریں گے, ہم صحت کے معاملے میں یہ کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی. یہی باٹم لائن ہے نا.
آج اگر ہمارا پاورٹی لیول جو ہے 60% لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن چلے گئے ہیں تو سکسیسو حکومتوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ 65 سال یہ لوگ سن کے مختلف حکومتوں سے، اور ہر حکومت نے آئی اور اس نے بہتری کی بات کی، پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پھر حکومتیں کہتی ہیں 5 سال بعد آپ ہمارے ساتھ بات کریں. اس دوران ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے احتساب کا، یہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. وہاں تو لوگ خود استعفے دے دیتے ہیں جب ان سے پرفارم نہیں ہوتا. مان لیا کہ یہاں استعفوں کا کلچر نہیں ہے، مگر پھر دوسرا پیمانہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آئے. جیسے آپ جسٹس کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جسٹس نظر آنا چاہیے، اسی طرح آپ کی پرفارمنس ان کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. ہوا کیا ہے؟ یہ رشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پروجیکٹ شروع کر دیے، ہمیں کہا جانے لگا کہ آہستہ آہستہ 3-4 سالوں میں اس کے انجام اور اس کے نتیجے $، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. مگر اس کے دوسری طرف دیکھیے کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ دھاندلی کا الزام لگا حکومت پہ، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہلکی ہلکی چنگاری چل رہی تھی، اس نے کسی بھی دن فائر کی صورت اختیار کرنی تھی. حکومت نے اس پہ کان نہیں دھرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام میں یہ بات چل رہی تھی آہستہ آہستہ، اور یہ چلتی رہی. دوسرا معاملہ دیکھیے، یہ یکدم یہ جو ماڈل ٹاؤن کا ایک قصہ اتنا بڑا ہو گیا. اچھا، اس میں FIRs نہیں کٹی، چلو قصہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑا سانحہ ہے، مگر پھر اس میں انصاف نظر نہیں آیا. یہ چیزیں اور اریٹیٹ کرنے لگی لوگوں کو. اگر آپ آگے چلتے ہیں، بجلی کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے. آج جب کہ آپ کرائسس میں ہیں، بجلی کے بل 4 گنا آپ نے چارج کر لیے. ایسے ہی ہوا ہے نا، یہ پچھلے مہینے جو بجلی کی اوور چارجنگ، جس کو حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہاں جی غلطی ہوگی، ہے جو بھی ہوا، تو لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہم مزید خراب کر رہے ہیں. ساتھ ہی فلڈز آ گئے. ہر سال فلڈز آتے ہیں، ہر سال ہم کہتے ہیں اگلی مرتبہ 2010 کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. جب یہ معاملے ہوتے ہیں تو لوگ بیک گراؤنڈ اس کی ریفریش ہو جاتی ہے، ذہنوں میں دوبارہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اوپر سے کیا حکومت کا فرض نہیں تھا کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات تھے یہ کرواتے، تاکہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ لوگ مصروف ہو جاتے اس چیز میں کہ دیکھیں جی ہمارے گلی محلوں تک اب کام کرنے والے. اچھا، آپ کی کرٹیسزم میں بہت سی تجاویز بھی ہیں، اگر ان پہ عمل درآمد ہو میں جائے. تجاویز ہی دے رہا ہوں، میں تجاویز ہی دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت سائیڈ بائی سائیڈ، اب اگر ہم کہیں کہ یہ سب سازش ہے، ہم سازش کے نام پہ اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو کیوں نہیں سائیڈ بائی سائیڈ. اچھا بابر ستار صاحب، یہ لیکن میر صاحب ایک سیکنڈ جی، سازش ہمارے میں سے تو کسی نے نہیں تھا کہا کہ یہ سازش ہے. ہاں، وہ طارق بٹ صاحب نے کہا. طارق بٹ صاحب نے بھی طارق بٹ صاحب نے بھی یہ نہیں کہا. یہ سازش تو جوید ہاشمی صاحب نے ایکسپوز کی، جو تحریک انصاف کے منتخب صدر ہیں. اب یہ ایئر مارشل صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ 65 سال کے تمام مسائل جو ہیں ان کو کوئی ایسی حکومت آئے جو جادو کی چھڑی کے ذریعے ایک دن میں حل کر دے، اور اگر وہ جادو کی چھڑی کسی حکومت کے پاس نہیں ہے تو پھر اس پہ یلغار کی جائے گی، اس پہ لشکر کشی کی جائے گی، اسلام آباد میں آ کے قبریں کھودی جائیں گی، بچوں کو کفن پہنائے جائیں گے، لڑکوں کے ہاتھ میں غلیلیں دی جائیں گی اور ڈنڈے دیے جائیں گے جن پہ کیلیں لگی ہوں. اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم پارلیمنٹ پہ حملہ کر دو، تم پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لو. جناب آپ بھی تو ذرا ان کی اداؤں پر غور کریں کہ وہ کس قسم کی ادائیں جو ہیں وہ لے کے آ گئے ہیں. حکومتیں جواب دہ ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں. خان صاحب پارلیمنٹ کے باہر کھڑے تھے. اگر یہی ایشوز ہیں بلدیاتی الیکشن کا، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کرانے سے عمران خان کو کس نے روکا تھا؟ اگر یہی ایشو ہے کہ بجلی مہنگی ہے تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ بجلی کے پروجیکٹ لگا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو کس نے روکا ہے کہ وہ سستی بجلی خیبر پختونخوا میں پیدا کریں؟ ان کے پاس تو پانی بھی ہے، جو کہ پنجاب میں تو پانی نہیں ہے، وہ تو ڈیم بنا سکتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک ٹنل ویژن ہے جس کے ذریعے پاکستان کے مسائل کو دیکھنے، کہ ہم ٹنل ویژن سے دیکھیں کہ اچھا آج بجلی کا بل زیادہ آ گیا، آئیے اس حکومت کو کیلوں والے ڈنڈے سے مارتے ہیں، غلیل سے مارتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور ایک براڈر ویژن ہے کہ کیا پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، توانائی کا مسئلہ ہے، اکنامک ریوائول کا مسئلہ ہے، ہمسایوں سے تعلقات کا معاملہ ہے، اس پہ کنسنسس کریٹ کیا جائے. اور 65 سال اسی لیے مسئلے حل نہیں ہوئے کہ ہم ہر 5 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد نظام کو اکھاڑتے ہیں، پچھاڑتے ہیں، تسلسل سے کام نہیں کرنے دیتے. بھئی ایک نیشنل ایجنڈا بناؤ، اگلے 25 سال کا نیشنل ایجنڈا بناؤ، اس پہ سارے متفق ہو جائیں، اور حکومتوں کو پھر وقت دو کہ وہ اس ایجنڈے کے مطابق اپنا کام جاری رکھ سکیں. بابر ستار صاحب، یہ دھرنا جو ہے عید سے پہلے اگر ختم ہو جائے تو اس کے بعد عمران خان کے جلسے تو جاری رہیں گے،
سوال میرا یہ ہے کہ دھرنے میں تو لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن جو جلسے ہیں اس میں بہت لوگ آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ حکومت ہے یا عمران خان کا کرشمہ ہے کوئی؟ میر صاحب دونوں وجہ ہیں. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو تعداد کی بات ہے کہ کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ہے کس انٹینسٹی سے کرتے ہیں. جس طرح کا جیالہ 60s میں 70s میں PPP نے کریٹ کیا، اسی طرح کا جیالہ عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی ورکر کو چارجڈ اپ لوگوں کو کیا، جان نثار ہیں اور بہت انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں اور برداشت بھی نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہ کرے. سو وہ ایک منٹ سٹارٹ. یہ جان نثار نہیں ہے، جان لیوا ہے. دوسروں کی جان لیتے ہیں، خود جان دیتے میں نے کوئی نہیں دیکھا. اچھا جی. سو یہ کہنا کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر اتنے بڑے جلسے کر سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ شاید بات صحیح نہ ہو. جو انٹینسٹی کریٹ کی ہے پی ٹی آئی نے اس وقت، اس کا انہیں کریڈٹ دینا پڑے گا. کیا یہ الیکشن میں ٹرانسلیٹ ہوگی اتنی سیٹوں میں؟ یہ ایک سوال ہے. یہ سوال 2013 میں بھی تھا، یہ جب بھی اگلا الیکشن ہوگا اس وقت دوبارہ ریز ہوگا کہ یہ انٹینسٹی کا ایشو ہے یا یہ دھاندلی کا ایشو ہے یا یہ ہے کیا. سو انٹینسٹی تو ہے. یہ بھی کہنا کہ اس دھرنے میں اتنے لوگ نہیں آتے اس کا مطلب ہے سپورٹ نہیں ہے. میر صاحب آپ نے ایک لانگ مارچ کور کی جو بلوچستان سے سٹارٹ ہوئی، اس ایشو کو بہت زیادہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں جی. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس لانگ مارچ کے ساتھ وہ ساری تکلیف برداشت کر سکتے تھے؟ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ اپنا گھر بار چھوڑ کے، یہ کام آسان وہ اصلی لانگ مارچ تھا، وہ بڑی لانگ مارچ تھی. 2500 کلومیٹر عورتوں بچوں نے اور ایک بوڑھے آدمی نے کیا. اچھا اب یہ کہنا، میرے پاس اگر ٹائم ہو تو میں کہوں گا جی ایک شام تو میں آ جاؤں گا آپ کے جلسے کے اوپر، لیکن یہ میں نے صبح دفتر بھی جانا ہے، میں نے عدالتیں بھی کرنی ہے، میں نے اور کام بھی کرنے، میں روز روز نہیں کر سکتا. سو لوگ کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. اب عمران خان نے بڑا ایفیکٹولی ایک نیریٹو کریٹ کیا جو یہ ہے کہ پاکستان کے 67-68 سالوں کے جتنے مسائل ہیں اس کا سہرا انہوں نے PMLN کی حکومت کو پہنا دیا اور ان کے پاس کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. یہ بالکل پرویز رشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی حکومت کا یہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی، لیکن اس سے نکلنا تو ان کی ذمہ داری ہے. اب اگر نیشنل ایجنڈے کی ہم بات کریں تو کیوں ایک جوائنٹ سیشن چلتا ہے میر صاحب، اس کے آخر میں کوئی سلوشن نہیں نکلتا. یہ کہہ سکتے تھے کہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں، ہم نیشنل ایجنڈا بنائیں گے، ہم 2 مہینے میں بنائیں گے. نظر تو آئے کہ پاکستان کے لوگ اس پروگریس سے، مسئلے بہت ہوں گے لیکن جتنی تیزی کے ساتھ ان مسئلوں کا حل کیا جا رہا ہے، ہم لوگ ایز اے ملک اس سے خوش نہیں ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید حکومت کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. احسن ظفر صاحب، آپ کا پاکستانی سیاست پر بہت آپ کی گہری نظر رہی ہے، خود بھی آپ اس کا حصہ رہے ہیں. تو اس موجودہ صورتحال میں یہ جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کرائسس ہے پاکستان میں، دھرنا تو جو ہے اس میں تو لوگ اتنے زیادہ نہیں آ رہے، لیکن جلسوں میں بہت لوگ آ رہے ہیں اور عید کے بعد بھی یہ جلسے جاری رہیں گے. آپ اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ دینے سے پہلے میں آپ کو آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کی، کہ آپ نے یہ اچھا سوال پوچھا ہے کہ دھرنے میں لوگ کم ہیں، جلسے میں بہت زیادہ ہیں جی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کرشمہ ہے یا کوئی حکومت کی کمزوری ہے؟ جی. پرویز رشید صاحب کی بات میں نے سنی، ان کے ساتھ میرے احترام کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن میں ان سے معافی کے ساتھ کہوں گا کہ ان کی بھی اور ان کی حکومت کی 2-4 بڑی غلطیاں ہیں اس معاملے میں اور غلط فہمیاں ہیں جن کو انہوں نے تجزیہ طور کر کے نہیں دیکھا. سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ 15 سال سے 20 سال سے عوام کی حالت تبدیل نہیں ہوئی. یہ بات درست ہے کہ بہت عرصے سے عوام اسی طرح پس رہے ہیں، لیکن کیا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں انسان کی فطرت کا کہ ایک وقت آتا ہے جب آدمی کہتا ہے کہ انف از انف، کہ اب انتہا ہوگی، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں آپ کا یعنی میڈیا کا بہت مثبت لیکن اہم کردار ہے. مثبت نے اس لحاظ سے کہ آپ نے لوگوں تک آگاہی پہنچائی جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. 5 سال پہلے شاید اتنی نہیں تھی، 10 سال پہلے بہت کم تھی. اب لوگ آگاہ ہو گئے ہیں کہ ہماری بہت مشکل حالات ہیں، ہم بہت مشکلات میں سے گزر رہے ہیں اور ان کو یہ بھی آگاہی ہو گئی ہے کہ ہمارے مشکلات کو حل کرنا حکومت کا فرض ہے. اس تمام کانشسنس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر انہیں جہاں اپوزیشن ملے گی وہ جانے کو تیار ہوں گے. اور اتفاق سے عمران خان نے اپوزیشن کا رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، دھرنا جو ہے وہ ایک عجیب و غریب فینومینا ہوا ہے. ہم اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے کہ وہاں لوگ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں. میں تو حیران ہو رہا ہوں اتنے دن ان لوگوں کا وہاں موجود رہنا
اپنے وہاں پہ انہوں نے ایک لحاظ سے دیہات بنا لیا ہے، ایک ولیج آف دھرنا بن چکا ہوا ہے. یہ دھرنا جو اس وقت ہے یہ بھی پھر میڈیا کے ذریعے، اگرچہ وہاں لوگ تھوڑے ہوں گے لیکن اس میں میڈیا کے ذریعے بہت سارے وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو صبح شام اس دھرنے کے واقعات ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں. آپ لوگ بتکرار تسلسل سے اور مکمل کارروائی کی کوریج کر رہے ہیں. جب آپ کوریج کرتے ہیں روز 32-33 دن ہوتے ہیں تو ہر شخص کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ واقعی ہمارے دکھ کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اگر وہ اپنے دکھ کو آگے لے کے جانا محسوس کرتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس جانب جہاں سے ان کو امید ہوتی ہے کہ وہ بات آگے بڑھے گی. تیسرا مسئلہ جو یہ بھول گئے ہیں اور جن پر ان کی ہی نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمام سیاستدانوں کی اور عمران خان کی بھی نظر ہونی چاہیے کہ اب وعدے کر کے اس کو پورا نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے. جو وعدے کیے تھے ہمارے نواز لیگ کے لوگوں نے، ان کے قائدین نے، ان کے بڑے قائد نے بھی، راہبر نے بھی، وہ سارے وعدے لوگوں کو بڑے دل پذیر لگے، بڑے خوشگوار لگتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اب جنتوں میں چلے جائیں گے. جنتوں میں جانے کے بجائے جب جہنم والی صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ کہنا کہ آپ تو جہنم میں پہلے ہی رہتے تھے، ہم نے جنت کا وعدہ کیا تھا اب انتظار کرو، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. یہ ایک بہت گرم لوہے پر ٹھنڈا پانی پھینکنے کی بات ہے جس کے دھڑاڑے آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ تمام معاملات ہیں جن پر حکومت وقت کو غور کرنا چاہیے تھا اور اس کے لیے یا تو بر وقت اس کا کوئی علاج کرتے. اس میں یہ کمزور رہے ہیں اور میں اپنے حامد میر صاحب بار بار کہہ چکا ہوں کہ جمہوریت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ منتخب ہو کے اسمبلی میں آ جائیں. جمہوریت اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ آپ کی وہاں پولیٹیکل پارٹیز ہوں. جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ آپ حکومت میں آ کر عوام کے لیے بہتری کا کام کر سکیں. اب تک جتنی باتیں پرویز رشید صاحب نے فرمائی ہیں وہ درست ہیں. ڈالر بہتر ہو گیا ہے، کچھ انڈیکیٹرز بھی اکنامی کے اچھے ہو گئے تھے، لیکن یہ سارے کی ساری ایلیٹ کو فائدہ پہنچاتی ہیں. ایلیٹ میں اور عوام میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے. اچھا میں ذرا پرویز رشید صاحب آپ آخر میں یہ بھی ذرا بتا دیں کہ کیا عید سے پہلے کوئی مذاکرات کے ذریعے دھرنے ختم کرنے کا بھی کوئی آپ نے کوئی کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ میں کرتا ہوں لیکن چونکہ ایک ہی پروگرام میں بہت سبجیکٹس وسیع ہو جاتے ہیں. مثلا ڈالر کا 98 پہ آنا یہ غلط ہے کہنا کہ اس کا فائدہ صرف ایلیٹ کو ہوتا ہے. جب 98 پہ ڈالر آتا ہے تو آپ کی تمام امپورٹس جو ہیں وہ سستی ہو جاتی ہیں اور پاکستان میں تو اب ٹماٹر بھی امپورٹ ہو کے آتا ہے، آلو بھی امپورٹ ہو کر آتا ہے، دالیں بھی امپورٹ ہو کر آتی ہیں، چائے کی پتی بھی امپورٹ ہو کر آتی ہے، کوکنگ آئل بھی امپورٹ ہو کر آتا ہے اور خود پیٹرول بھی امپورٹ ہو کر آتا ہے. اور جب پیٹرول آپ کو 98 پہ آپ امپورٹ کریں گے اس کی قیمت اور ہو جائے گی، بجلی کی قیمت اور ہو جائے گی، ٹرانسپورٹیشن کی قیمت اور ہو جائے گی، ہر چیز کی قیمت پر فرق پڑ جائے گا. تو یہ کہنا کہ اس کا فائدہ صرف ایلیٹ کو یہ درست نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جنت جو ہے، جنت کے بھی ایس ایم ظفر صاحب اگر جنتی کا حوالہ دینا ہے تو پھر جنت کی بھی درجات ہیں کہ پہلے آپ پہلے درجے کی جنت میں ہوتے ہیں اور پھر دوسرے اور پھر تیسرے درجے کی جنت میں ہوتے ہیں. کچھ تھوڑا جہا وقت دے دو، پہلے درجے دی جنت جیڑی وہ داخل ہو لین دیو، آخری درجے دی جنت وچ بھی داخل ہو جاواں گے. جی تو دھرنا ختم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم نے تو بھائی ان کے مطالبے پرائم منسٹر پر قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا، انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بن گئی، جوڈیشل کمیشن ہم بنانے کو تیار ہیں. مطالبے ہم نے سارے بنا لیے ہیں. ان دونوں کو چاہیے کہ وکٹری کا نشان بنائیں، اپنی فتح کا اعلان کریں اور ہم اس کی فتح کو تسلیم کر لیں گے اور بچوں کو بھی عید گھر کرنے دیں، خود بھی عید گھر چل کے کریں. جی لاسٹ ورڈ ایس ایم ظفر صاحب، لاسٹ ورڈ. لاسٹ ورڈ یہ ہے جی کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. ہر معاملات بہت دیر سے انہوں نے کی. چلیں بر وقت کر دیتے تو شاید یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی. ایوب خان کی 10 سال کی آمریت اور پھر مشرف صاحب کی 10 سال کی آمریت، یہ 20 سال کی آمریتیں جو تھیں انہوں نے بہت دیر کی پاکستان کو ان حالات پر پہنچانے میں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو پرانی بات ہے. رشید صاحب کو 4 مرتبہ بول گئے تو اس لیے میں نے سوچا شاید آپ موقع دیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم اسی obsession میں رہے کہ یہ کسی اور کا کام تھا، ہمارے ذمہ ڈال دیا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہم اس معاملے سے نکلنے والے ہیں. اور یہ جو پارلیمنٹ کے اندر امپریشن تھا نا کہ یہ کون خانہ بدوش لوگ آ گئے ہیں، پورا پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا ہے، پاکستان ٹھیک نہیں چل رہا. آج بھی اگر آپ اس سنڈروم سے نہیں نکلے کہ یہ سازش نہیں ہے، یہ لوگوں کا رد عمل ہے،
اس کو پہچان جائیں گے. ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم پچھلے 65 سالوں کی بات نہیں کر رہے, اور میں نے وہ واقعات گن دیے, وہ سارے کے سارے اس حکومت سے اپلیکیبل ہیں. ہم پچھلوں کا حساب نہیں مانگ رہے, ہم کہہ رہے ہیں جو یہ کر سکتے تھے کیا انہوں نے یہ کیا. ہم جو 14 ریگنگ ان کے وقت میں ہوئی, غلط بات نہیں, ریگنگ کیسے ہمارے وقت میں ہوئی؟ نہ ہم وزیر اعظم تھے, نہ ہم وزیر اعلیٰ تھے, نہ ہم الیکشن کمیشن تھے. ای سی پی کی رپورٹ کون ای سی پی کی رپورٹ پڑھ لیں, اس میں کہاں کہا گیا کہ اس میں ہم ذمہ دار تھے. چلیں اس پہ ایک پروگرام کرتے ہیں, ای سی پی کی رپورٹ بلا لیں, میں بھی آ جاؤں گا, یہ بھی آ جائیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک علیحدہ پروگرام کر لیں. یہ نہیں کہ آخری جملے میں آپ مجھے بلو دی بیلٹ ہٹ کر کے نہیں جا سکتے. ای سی پی کی رپورٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں, آپ کو نہیں کر رہا. ای سی پی کی رپورٹ دیکھیں نا, آپ کی بات تو نہیں مان لے گا ہر آدمی. ای سی پی کی رپورٹ بالکل وہ کہہ رہی ہے, میرے پاس رپورٹ پڑی ہے. آرو کی تقرری کس نے کرائی؟ فارم 14 کس نے؟ آرو کی تقرری کس نے کرائی؟ مارشل صاحب, وہ ای سی پی کی رپورٹ میرے پاس بھی پڑی ہے, آپ کے پاس میرے پاس بھی ہے, کر لیجیے, اس پہ ایک ڈیبیٹ کر لیں گے بعد میں. اور مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.